پر نہیں مانتے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں امکان ہے کہ اس کے اندر کوئی تحریف ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بھیج کے اس کو درست کر دے گا۔ کیا میں صحیح سمجھا ہوں؟ ٹھیک ہو گیا۔ جہاں تک امکان کی آپ بات کہہ رہے ہیں نا کاظمی صاحب، امکان تو لفظی تحریف کا بھی ہے۔ کوئی انسان اگر کسی چیز کو بگاڑنا چاہے وہ بگاڑ سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قوم، ایسے فرقے تیار کیے ہوئے ہیں۔ خدا تعالیٰ خود تو آ کے کچھ نہیں نہ کرتا، ٹھیک ہے؟ خدا تعالیٰ خود نہیں آ کے کچھ کرتا، لوگوں کے ذریعے سے ہی کراتا ہے۔ اگر کوئی شخص آج بھی اگر کوئی ایسا فرقہ یا ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جو قرآن کریم کی لفظی تحریف کرنے لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ تیار کیے ہوئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے وہ انتظام کیا ہوا ہے نا، تو وہ لوگوں کے ذریعے سے ہی کرائے گا نا، کہ اللہ تعالیٰ خود آ کے کہے گا کہ بھائی تو نے یہاں لکھ دیا ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح مانوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مانو میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع ہوگی، اگر کوئی قرآن کریم میں تحریف کرنا چاہے تو ابھی کوئی چاہے تو کر سکتا ہے، تم روک لو گے اسے؟ نہیں روک سکتے، ہاں، لیکن جب لوگوں کے علم میں یہ بات آئے گی تو تحریف ہو چکی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی تحریف کرنے لگے تو اس کا ہاتھ کٹ کے گر جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی یہ کوشش کرے گا تو وہ ناکام رہے گا، اس میں اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے دیا۔ یہی مانوی لحاظ سے ہے، اگر کوئی غلط ٹرانسلیشن کرتا ہے، کوئی غلط ترجمہ کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً مر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہوا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جو صحیح مطالب پہ اور صحیح مفہوم پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ اختلافات کس وجہ سے ہے؟ ایک آیت کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے نا، یا تو بشر ہیں یا تو نور ہیں، ہے نا؟ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے وہ کیے ہوئے ہیں کہ جو ان کی وہ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، وہ لوگوں کے ذریعے سے اللہ اصلاح کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو ابھی دور حاضر میں اگر دیکھا جائے کہ قرآن مجید کی مانوی تحریف کی حفاظت جس شخص نے کی وہ کون ہے آپ کے مطابق؟ ٹھیک، ہمارے مطابق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو حفاظت کر رہی ہے جماعت احمدیہ ہے، اور اسی طرح آپ کے خلفاء ہیں، جماعت احمدیہ کا نظام جاری ہے۔ جی اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب کیونکہ جماعت حفاظت کر رہی ہے تو اب مجدد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں مرزا صاحب نے تو 14ویں صدی کے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور ہم اس وقت 15ویں صدی میں ہیں۔ تو اس صورت کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ جس حدیث سے آپ استدلال کر رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو کہ اس کو قرآن مجید کی جو مانوی تحریف ہے اس کو روکتے رہیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ مانوی تحریف کی جو حفاظت تھی وہ مکمل ہو چکی ہے آپ کے نزدیک، یا ابھی بھی اس کے اندر مانوی تحریف ہو رہی ہے جس کے لیے 15ویں صدی میں بھی کسی کو آنا چاہیے؟ اور لازم سی بات ہے کہ جیسے 14ویں صدی کے سر پر جو آیا ہے اس کو آپ نے مانا ہے، تو 15ویں صدی پر آنے والا جو شخص ہے آپ اس کو تلاش کیوں نہیں کر رہے؟ یا آپ کہیں کہ وہ شخص اب ضرورت نہیں ہے آپ کو؟ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمال ہے کاظمی صاحب، مجھے تو لگتا تھا کہ آپ علم پسند دوست ہیں آپ، لیکن اس طرح کی بات، مطلب جس کا کوئی لاجک ہی نہیں ہے، اس طرح کی بات کرنا یہ مجھے آپ سے توقع نہیں تھی۔ بات یہ ہے کہ جب سن تو لیجیے نا، اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کے لیے ایک نظام کو قائم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا یہ ماننا ہے کہ وہ نظام قائم ہو چکا ہے، اب ہماری خلافت جاری ہے۔ تو یہ خلافت کس کی خلافت ہے؟ یہ کس کا نبی کی جب خلافت چلتی ہے تو وہ کس کا کام کر رہی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، جو وقت کا نبی ہوتا ہے، جو وقت کا امام ہوتا ہے، وہ مجدد بھی ہوتا ہے، امام بھی ہوتا ہے، نبی وہ ہے ہی، اس کی موجودگی میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جب اس کی خلافت چل رہی ہوتی ہے تو پھر کسی اور مجدد کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خلیفہ ہی مجدد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی امام ہوتا ہے، وہی خلیفہ ہوتا ہے۔ تو جو سنت اللہ ہے جس سے کہ وہ اپنی کتاب کی حفاظت فرماتا ہے، آپ کے نزدیک اللہ نے اپنی سنت بدل دی؟ سنت وہ ہوتی ہے جو ابتدا سے جاری ہو اور انتہا تک ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے سنت کا تعلق بتایا ہے نبوت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، سنت وہ ہوتی ہے جو شروع سے جاری ہو،
اور شروع سے جاری ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ نبیوں کو بھیجتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہی مجدد بھی ہوتے ہیں اس وقت کے، مین ہے نبی. ٹھیک ہے، تو نبی کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ سنت ہے. مجددین کو بھیجتا ہے، یہ سنت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ مجددین کو بھیجتے ہیں. ہاں، نبی بھی مجدد ہوتا ہے، نبی بھی تجدید کرتا ہے. ٹھیک ہے. پچھلی قوموں میں کہاں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہاں دکھائیں گے مجددین کا سلسلہ؟ حالانکہ اگر یہ سنت تھی تو ازل سے جاری ہونی تھی. اچھا چلیں، آپ نے کچھ چیزوں کو اگنور کر دیا، میں آپ کی توجہ دلا دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایسا کوئی وعدہ بھی نہیں دیا تھا. ان نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو رسول اللہ پر آیت نازل ہوئی. اور رسول اللہ کا جیسا دعویٰ تھا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ پوری کی پوری چیز تو ہے، یہ تو ابھی رسول اللہ سے ہوئی ہے، خاتم النبیین کے بعد سے لاگو ہوئی ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے حقیقت الوحی میں بیان کردہ اپنے پہلے نشان کا مرکز جس بات کو انہوں نے بنایا ہے وہ ہے حدیث مجددین، کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد ضرور آئے گا، اور ایسا ہوتا رہا ہے. اور اسی طور سے انہوں نے اپنے آپ کو 13واں خلیفہ قرار دیا. اب مرزا غلام احمد صاحب تک تو سنت واضح ہو رہی ہے، وہ خود ہی اس بات کا اقرار بھی کر رہے ہیں، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت بدل دی گئی اس وجہ سے کیونکہ مرزا صاحب نے آ کر ایک ایسی جماعت بنا دی کہ اب نہ تو نبی کی ضرورت رہی، نہ مجدد کی ضرورت رہی، نہ کسی اور کی ضرورت رہی، بلکہ اب جیسے موسیٰ بھائی نے نیچے ایک میسج کیا تھا کہ خلیفہ ہی وقت کا امام ہے اور خلیفہ ہی وقت کا مجدد ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مرزا مسرور احمد صاحب کو وقت کا نبی، وقت کا مجدد اور وقت کا امام مانتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اب کسی نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ اب تحریف سے پاک ہو گیا نا. اب تحریف ہو نہیں سکتی کیونکہ جماعت حفاظت کر رہی ہے. تو اگر جماعت حفاظت کر رہی ہے تو نبی نہیں آ سکتے. تو پھر یہ جو شور میں سنتا ہوں کہ نبوت جاری ہے، یہ کہاں جاری ہے؟ زمین پر تو نہیں لگ رہی، بتائیں کہاں جاری ہے پھر؟ پتہ نہیں، آپ خود کنفیوز ہیں کہ ہمیں کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی یہ بات کلیئر ہوئی، آپ نے یہ کہا ایک چیز سنت ہے اللہ تعالیٰ کی. میں نے آپ کو یہ بات بتائی کہ سنت وہ ہوتی ہے جو ازل سے جاری ہے. اب آپ نے کہا یہ سنت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہوئی اللہ تعالیٰ کی مجددین کی. کوئی بات نہیں، میں نے اس چیز کو کلیئر کیا کہ جب وقت کا نبی ہوتا ہے نا، وقت کا امام ہوتا ہے، تو وہی وقت کا مجدد ہوتا ہے. اور چونکہ آنے والی جو خلافت ہوتی ہے وہ اسی نبی کا کام کر رہی ہوتی ہے، تو وہی مجدد ہوگا. ٹھیک ہو گیا. جو خلیفہ وقت ہوگا نا وہی اس کا قائم مقام ہوگا، چاہے